والصلاة والسلام على صاحب الكمال شهادة أن لا إله إلا الله وحده ذو الجلال والإكرام ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الحق وإمامنا وإمام الحق عبد الله ونبيه ورسوله الحق صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رخ تھوڑا سا ادھر کر لے اس ڈیک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على اسم کا محمد صل علی جسم کا محمد صل علی فضل کا محمد صل علی وصف کا محمد صل علی عزم کا محمد و نظم کا محمد صل علی نبینا محمد صل علی شفیعنا محمد صل علی رفیعنا محمد صل علی نبینا رفیعنا شفیعنا شفیقنا محمد حسیبنا محمد وسیبنا محمد نصیبنا محمد وسیمنا محمد عظیمنا محمد کریمنا محمد اکرمنا محمد اجملنا محمد واکملنا محمد اولانا محمد واعلانا محمد اللهم صل على محمد شمل محمد وعمل محمد رمل محمد وجمل محمد وكمل محمد كمل كمال اقبال حال جلال جمال یعول معال محمد صدق مکان محمد رفیق عرفاق محمد اللهم صل على محمد عظیم محمد و یتیم محمد کریم محمد و رحیم محمد ارحم اکمل اجمل اجدر ازہر اسعد اشرف محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. تھوڑا سا سپیکر ادھر کر اس سائڈ والا کر لیں، اس کا رخ میری طرف کر لیں. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع عام نہایت ہی قابل صد مبارکباد ہے. میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا روح رواں، میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا سرمایہ، میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا فخر. شیخ ابن شیخ مفسر ابن مفسر شیخ القرآن ابن شیخ القرآن قائدنا جید حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری زیدہ مجدہ حقیقت میں آج یہ سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا اجتماع، یہ ان کی کاوش، ان کی انتھک محنت، ان کی سعی جمیل کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، جس کی بنیاد پر آج میں اس پنج پیر کی سرزمین پہ بیٹھا ہوں، جس کی بدولت آج ملک پاکستان کے کونا کونا سے
جہاں بھی کوئی موحد رہتا ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنی مصروفیات کو ترک اور سرزمین پنجپیر پہ انہوں نے اپنی حاضری کو باعث سعادت سمجھتے ہوئے آج پنجپیر اجتماع عام کی آپ لوگ رونق بنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں میں اپنی طرف سے اور پوری جماعت کی طرف سے اپنے امیر محترم کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی عزتوں کے ساتھ مالا مال کرے۔ سمی خان تھوڑا سا سپیکر میری طرف کر دے، یہ والا ڈبہ۔ مختصر وقت کی حاضری میں بس صحیح۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ نے ایک مرکزی مسئلہ بیان فرمایا ہے اور ایک عقیدے اور نظریے کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور ہماری جماعت کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور قرآن مقدس کی روح سے اس مسئلے کا نام ہے کہ اس دنیا کے جہان میں جو صفت جو کمال رب کی ذات کے ساتھ مختص ہے، وہ کمال اور وہ صفت اور وہ چیز رب کے علاوہ کسی اور ذات میں ماننا، کسی اور کے ساتھ متصف کرنا، اس شخصیت کو، اس ہستی کو، چاہے وہ ہستی پیغمبر ہے، چاہے وہ ہستی ولی ہے، چاہے وہ ہستی پیر ہے، چاہے وہ ہستی فقیر ہے، چاہے وہ ہستی جن ہے، فرشتہ ہے، عربی ہے، اجمی ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، جس کیفیت میں ہے، جو صفت میرے رب کے ساتھ مختص ہے، اس صفت کو کسی غیر کے اندر ماننا، تسلیم کرنا، قرآنی تعلیمات کے اندر اسی کا نام شرک ہے۔ اور میری جماعت جس کی بنیاد اسی بات پہ رکھی گئی ہے کہ ہم نے رب کی توحید کو اس روئے زمین کے ذرے ذرے پہ رائج کرنا ہے، اور شرک کا کلا کما کر کے شرک کو ہم نے مٹانا ہے۔ شرک کو مٹانے والی جماعت، اسی کا نام اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ اللہ کی توحید سنانے والی جماعت کا نام اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ اللہ کی بہت بڑی صفات ہے، اللہ کے بہت بڑے کمالات ہیں، سارے شمار نہیں کیے جا سکتے۔ ان کمالات کے اندر ایک کمال ہے کہ جو چیز غیب ہے تیری نظروں سے، میری نظروں سے، جو چیز زمین کے پردے میں ہے، آسمان کے پردے میں ہے، درختوں کے پردے میں ہے، پانی کے پردے میں ہے، زمین کے پردے میں ہے، کسی چیز کے اندر وہ پردے میں چھپی ہوئی چیز ہے، پسے پردہ کوئی چیز ہے۔ ان تمام پردوں میں جہاں نبی کو پتہ نہیں ہوتا، ولی کو پتہ نہیں ہوتا، زندہ مردہ کو پتہ نہیں ہوتا، ان تمام پردوں کے اندر اگر کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، تو وہ میرا رب بھی صرف جانتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر کئی مثالیں دے کر، کئی تمثیل بیان کر کے اللہ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ چاہے کتنی اعلیٰ ہستی ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، اگر پردہ آ گیا تو اس پردے میں
جاننا، دیکھنا، سننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان پردوں کے اندر ہر چیز کی حالت کو پورا پورا دیکھنا، جاننا، اس کی فریاد کو سننا، یہ خاصہ اور کمال کس کا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قل، اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، اے میرے پیغمبر اس بات کا اظہار کر دے، اپنی زبان مقدس سے اس بات کا اعلان کرے کہ لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، کسی پردے والی چیز کو کوئی بھی نہیں جانتا، پس پردہ رہنے والی چیزوں کے حالات کو کوئی بھی نہیں جانتا، چاہے وہ پردے کے اندر من فی السماوات والارض، چاہے وہ زمین کی مخلوق ہے یا آسمانی مخلوق ہے، جہاں جہاں کوئی رہنے والا ہے، جس کیفیت کا مالک ہے، جس حیثیت کا مالک ہے، جس شان اور شوکت اور جاہ و جلال کا مالک ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں، میرے پیغمبر اعلان فرما دے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، وہ جتنے غائب ہیں، چاہے رات کے اندھیرے کا پردہ ہے، ان اندھیروں کے اندر، ان پردوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی اللہ کے مکرم مشرف بندے کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی اولیاء اللہ کو پتہ نہیں ہے، کسی رحیم کریم کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے اگر پتہ ہے تو سارے کا سارا الا اللہ، صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور جن کے متعلق آپ ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت صاحب کو ہم جاتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے یہ کہاں سے آئے، حضرت صاحب کی روح جمعرات کو حاضر ہوتا ہے، دھیان بھی ہوتا ہے، حضرت صاحب کی توجہ بھی ہوتی ہے، آنے والے مریدوں کی خبر بھی ہوتی ہے، آنے والے چلہ کاٹنے والے، وہاں بیٹھنے والے، شیرینی تقسیم کرنے والے، نذرانے دینے والے، شکرانے دینے والے، جمعرات کو حاضری لگانے والے، جو بھی وہاں سے پہنچ کے وہاں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں آپ تو اتنا یقین رکھتے ہیں، لیکن میرا اعلان یہ ہے، اے میرا پیغمبر اعلان فرماتے یشعرون ایان یبعثون، پہلے تو اس کو نکالو، بیان بعد میں ہوگا۔ جاگ رہے ہیں بھائی؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، پر کفن کا بھی پردہ، مٹی کا بھی پردہ، دیوار کا بھی پردہ، دربار کا بھی پردہ، مزار کا بھی پردہ، چھت کا بھی پردہ، دیواروں کا بھی پردہ، یہ جتنے پردوں کے نیچے دبا ہوا جو دنیا سے جا چکا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی کیفیت اور حالت یہ ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اس کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ قبر سے کب نکالا جائے گا اور کب پردے والی بات آ جائے، یہاں غیب والی بات آ جائے، ان غیبوں کے اندر، ان پردوں کے اندر سوا میرے جاننے والا کوئی نہیں ہے، سوا میرے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سوا میرے سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو مردوں کی بات کرتے ہیں، یہ تو مدفون شدہ بزرگوں
بزرگوں کی بات کرتے ہیں، یہ تو پیروں کی بات کرتے ہیں، یہ تو فقیروں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں قرآن میں اس پیغمبر کی بات سناتا ہوں جو شمال کا بھی بادشاہ ہے، جنوب کا بھی بادشاہ ہے، مشرق کا بھی بادشاہ ہے، مغرب کا بھی بادشاہ ہے۔ اللہ نے جس کو بادشاہی بھی عطا کی ہے، اللہ نے جس کو نبوت اور رسالت بھی عطا کی ہے، جس کو نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا، اور جس کے تابع جن بھی تابع کر دیے، سخرنا لہ الریح، جس کے تابع اللہ نے ہوا کو بھی کر دیا، انسان کو بھی کر دیا، جنوں کو بھی کر دیا، ہوا کو بھی تابع کر دیا۔ اس پیغمبر کی بات اللہ فرماتے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، سفر کرتے کرتے اچانک حضرت نے حکم دے دیا کہ جلدی کرو انسانوں کو جمع کر لو، جلدی کرو جنات کو اکٹھا کر لو۔ جن بھی اکٹھے ہو گئے، انسان بھی اکٹھے ہو گئے، والطیر پرندے بھی ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور اسی جگہ پہ اللہ اکبر جب وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، حضرت چلتے چلتے وہ کہنے لگے آج میرا دل ہے کہ پیدل سفر کرتے ہیں، آج ہوائی سفر نہیں کرتے، آج جہاز والا سفر نہیں کرتے، آج اوپر چل کے سفر نہیں کرتے، آج زمین پہ قدموں کے ساتھ چل کے سفر کرتے۔ اللہ فرماتے وہ گھر سے نکل پڑے اور چلتے 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 حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، ایک وادی میں داخل ہوئے جو وادی نمل کہلاتی ہے، یہاں ساری چونٹیاں موجود ہوتی ہیں، یہاں ساری کیڑیاں موجود ہیں، حشرات الارض ساری موجود ہے۔ اس جگہ پہ حضرت صاحب پہنچتے ہیں۔ جس وقت وہاں پہنچے اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت جو ایک چونٹی نگرانی کر رہی تھی اپنی رعایا کی، اور ان کی نگاہ داشت میں لگی ہوئی تھی، پہرا دے رہی تھی، چوکی دارا کر رہی تھی، وہ کھڑی ہو کے پتہ کیا کہتی ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ وہ چونٹی بول کے کہتی ہے یا ایھا النمل، ہو چونٹیاں، ہو کیڑیاں، جلدی کرو ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، جس محل سے نکلی ہو اسی محل میں داخل ہو جاؤ، جس گھر سے نکلی ہو اسی گھر میں واپس لوٹ جاؤ۔ کیوں جی آگے وہ الارم خطرے کا بجا کے کہتی ہیں، آگے وہ گھنٹی بجا کے کہتی ہے مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، حضرت سلیمان پیغمبر بھی آ رہے ہیں، وجنودہ اس کے ساتھ اس کا لشکر بھی آ رہا ہے، اس لشکر میں جن بھی موجود ہیں، اس لشکر میں انسان بھی موجود ہیں، اس لشکر میں پرندے بھی موجود ہیں، اس لشکر میں حضرت کے وزیر بھی موجود ہیں، حضرت کے مشیر بھی موجود ہیں، حضرت کے ساتھی بھی موجود ہیں، حضرت کے صحابی بھی موجود ہیں، نیک بھی موجود ہیں، عالم بھی موجود ہیں، ساجد بھی موجود ہیں، عابد بھی موجود ہیں، زاہد بھی موجود ہیں، قائد بھی موجود ہیں، مجاہد بھی موجود ہے، سارا لشکر موجود ہے، وجنود سارے کا سارا موجود ہے، اور ان تمام لشکر کے اندر جو حضرت موجود ہے، سارے کائنات کے سردار حضرت موجود ہے، ان جنوں کے سردار ہیں، انسانوں کے بھی سردار ہیں، اپنے لشکر کے سردار بھی ہیں، اور وقت کے بادشاہ بھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں، لیکن چونٹی نے سچ بولا۔ بے شک وہ اس مصیبت نو کڈھو کسے پاسوں۔ اللہ اکبر۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ
اللہ فرماتے ہیں جو میرا پیغمبر بھی ہے, جو میرا محبوب بھی ہے, جو میرا مخدوم بھی ہے, جو میری طرف سے معصوم بھی ہے, اپنی قوم کا سردار بھی ہے, اپنے علاقے کا بادشاہ بھی ہے, اس کو بھی پتہ نہیں ہے اور اس کے لشکر کو بھی پتہ نہیں ہے. اور یہ بات کسی ملا نے نہیں کی, کسی پیر نے نہیں کی, کسی فقیر نے نہیں کی, کسی عالم نے نہیں کی, کسی خطیب نے نہیں کی, کسی مقرر نے نہیں کی, کسی واعظ نے نہیں کی. یہ بات کہنے والی ایک چونٹی ہے. پشتو میں کیا کہتے ہو چونٹی کو؟ ہاں میگی. اتنی بڑا لمبا نام تو قرآن نے ذکر نہیں کیا جتنی آپ لمبا رکھ رہے ہیں. مختصر الفاظ میں اللہ کہتے ہیں نملتن. توجہ ہے, نملتن وہ بولی اور بول ایسا بولا کہ رب کو پسند آیا. اس کے بول کو رب نے, اس نے بولا میرے رب نے تولا, اس نے بولا میرے رب نے تولا, تول کے رب کہنے لگا اس چونٹی کی بات میرے اللہ کو پسند آئی ہے. اس پسند کی وجہ سے اللہ نے اس چونٹی کے نام کی پوری سورت نازل کر دی, سورت النمل. اسی چونٹی کے بول کو رب نے پسند کر کے اللہ نے پوری سورت نازل کر دی جس کا نام سورہ نمل. وہ چونٹیوں والی سورت, یعنی جس میں اس چونٹی نے سچ بولا تھا اور سچی کتنی ہے اور کتنی واز کر کے کہنے لگی او کائنات والو یہ جو پیغمبر آ رہا ہے وہ بھی زندہ ہے, اس کے صحابی بھی زندہ ہیں, یہ زمین پہ پیدل چل رہے ہیں, ان کا جو پاؤں ہے اس پاؤں کے نیچے نیچے زمین ہے, درمیان میں کوئی چونٹی آ جائے, اوپر پاؤں کا پردہ ہے, نیچے زمین کا فرش ہے اور درمیان میں چھوٹی سی میگے, وہ درمیان میں آ جائے اور اوپر حضرت کا پاؤں آ جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. رب کہتا ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے, وہ چونٹی کا بیان کہتا ہے, چونٹی کا اعلان کہتا ہے کہ پیغمبر زندہ کے پاؤں کے نیچے اگر وہ میگے آ جائیں تو اس پیغمبر کو اس کا بھی پتہ. بولو بولو, جب پیغمبر زندہ کو پتہ نہیں ہے, اس کو شعور نہیں ہے, خبر نہیں ہے, تو علم نہیں ہے, تو اور کسی کے بارے میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس نے ایسا سچ بولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی جگہ چلتے چلتے ٹھہر جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, اور لشکر والوں کو بھی کہتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. حضرت نے پورے دھیان سے چونٹی کے بیان کو اور چونٹی کو تقریر کو سنا. جب تقریر سن لیتے ہیں تو حضرت پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. حضرت ہنس پڑھتے ہیں, حضرت مسکراتے ہیں. جب انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا تو لشکر والوں کو پتہ نہیں ہے, ولیوں کو پتہ نہیں ہے, صحابیوں کو پتہ نہیں ہے, جنوں وزیروں مشیروں کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت کیوں ہنس رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت پتہ کیا کہتے ہیں؟ رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. حضرت ہنس کے کہتے ہیں واہ میرا اللہ, تیرا بڑا انعام ہوا, تیرا بڑا احسان ہوا. اللہ اکبر. جو مسئلہ پاکستان میں مولوی کو سمجھ نہ آیا, جو مسئلہ پاکستان میں بڑے بڑے محدثین کو سمجھ نہ آیا, بڑے بڑے خطیب کہلانے والوں کو سمجھ نہ آیا, عالم کہلانے والوں کو سمجھ نہ آیا, بڑے بڑے پوپ کو پتہ نہ لگا, بڑے بڑے پادری کو پتہ نہ لگا, بڑے بڑے قادری کہلانے والوں کو مسئلے کا پتہ نہ لگا, یا اللہ
تیرا بڑا انعام ہے، تیری بڑی نعمت ہے کہ وہ چھوٹی سی نملت اور ایک چونٹی نے وہ مسئلہ توحید سمجھ لیا، وہ مسئلہ علم غیب کا سمجھ لیا جو بڑے بڑے مولویوں کو سمجھ نہ آیا، بڑے بڑے پیروں فقیروں کو سمجھ نہ آیا، اس چونٹی نے مسئلہ سمجھا۔ تو حضرت مسکراتے بھی ہیں اور کہتے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، وہ وادی کراس کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت کہتے ہیں رجسٹر لاؤ، میں ذرا حاضری چیک کروں کہ یہ سارے میرے جو وزیر مشیر ہیں، میرے خدام ہیں، میرے حشام ہیں، میرے ماتحت سفر کرنے والے ہیں، یہ سارے حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں۔ اتنی دیر کے اندر جب انہوں نے نام پکارا فلاں فلاں، لبیک لبیک، توجہ ہے، وہ لاہور والی لبیک نہیں، یہ اور لبیک ہے، جاگ رہے ہو بھائی؟ لبیک، حضرت حاضر ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، یو ملا غیب دے، ملا چرگاگ، ہاں ملا چرگاگ غائب ہو گیا۔ حضرت کہتے ہیں وہ کہاں چلا گیا؟ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب نام لیا ملا چرگاگ کا، اس وقت اس نے جواب نہیں دیا، وہ غائب تھا، حاضر نہیں تھا۔ وہ کیا تھا؟ غائب تھا۔ اور ہمارا دعویٰ یہ ہے جو چیز غائب ہوتی ہے تیری حس میں نہیں آتی، تیرے دماغ سے غائب ہے، تیرے کانوں سے غائب ہے، تیری آنکھوں سے غائب ہے، تیرے چکھنے سے غائب ہے، تیرے سونگھنے سے غائب ہے، تیرے دیکھنے سے غائب ہے۔ ما غاب عن الحس، جو چیز آپ محسوس نہیں کر سکتے، جو چیز آپ کے سامنے موجود بھی نہیں ہے، آپ کو اس کا ادراک بھی نہیں ہے، آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہے، جو آپ کی حس سے غائب ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے مالیا لا اری الہدہد، کیا ہو گیا ہے مجھے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ حقیقت کے اندر ام کان من الغائبین، یہ حقیقت میں وہ یہاں موجود بھی نہیں ہے۔ اگر موجود ہے کسی جن کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کسی انسان کے پیچھے کمر کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کسی دیوار کے پسے پردہ بیٹھا ہوا ہے، کسی درخت کے پسے پردہ بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے میری نظر وہاں نہ پہنچتی ہو اور وہ یہاں موجود ہو، مجھے بتلاؤ کہ وہ کہاں موجود ہے۔ حضرت جی وہ ادھر موجود بھی نہیں ہے، اور حضرت کہتے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں لی ہے، وہ کہاں چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جب بات معلوم کر لیتے ہیں کہ جس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، جس کی لبیک کی آواز میں سننا چاہتا ہوں، وہ یہاں حاضر نہیں ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے، تو حضرت کہنے لگے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ وہ جب آیا تو میں اس کو سزا بھی دوں گا، ہو سکتا ہے میں اسے ذبح بھی توجہ ہے ذبح کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ دلیل دے اس کی جان چھوٹ بھی سکتی ہے۔ حضرت یہ باتیں کر فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری، وہ ملا صاحب راغ لے دے، سبحان اللہ، تشریف راوڑی دے، ان کی تشریف آوری ہو گئی ہے، وہ آ گئے ہیں۔ حضرت نے کہا تو کہاں گیا تھا میری اجازت کے بغیر؟ مجھے تو تیرے جانے کا پتہ، مجھے علم نہیں ہے، جب تو نے مجھے بتایا نہیں ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک ہوتا ہے علم غیب، ایک ہوتا ہے اخبار غیب۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو علم غیب ہوتا ہے یہ تو میرا خاصہ ہوتا ہے، ہاں کوئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو میں نبیوں کو بر وقت بتا دیتا ہوں، اس کی اطلاع کر دیتا ہوں، اس کی میں خبر دے دیتا ہوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں کوئی مناظرہ مجادلہ
بدلہ نہیں ہے، بات اس کے اندر موجود ہے۔ جس چیز کا اللہ نے آپ کو بتایا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو خبر اور اطلاع نہیں دی، وہ چیز تم سے غائب ہو گئی ہے، پردے میں چلی گئی ہے، سمندر میں چلی گئی ہے، قبر میں چلی گئی ہے، مٹی کے نیچے دب چکی ہے، پردوں کے پیچھے چلی گئی ہے، اس کا تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا، چاہے تم چلے کاٹو تمہیں پتہ، قبر پہ مراقبہ کرو تو تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا، چونکہ اللہ کا یہ کمال ہے، اللہ کا یہ خاصہ ہے، اور جو خاصہ خداوندی ہوتا ہے وہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا، جو خاصہ خداوندی ہوتا ہے وہ کسی اور میں موجود نہیں ہوتا۔ حضرت کہتے ہیں آپ نے بتایا نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہاں گیا تھا۔ حضرت کو جب پتہ چلا کہ جب آ گیا ہے تو حضرت نے سوال کیا، آگے سے کہتے ہیں فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ بِسَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ حضرت جی میں تو ایسے علاقے میں گیا تھا جس علاقے کا آپ کو علم نہیں ہے، مجھے علم ہے کیونکہ میں وہاں ہو کے آیا ہوں، چونکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ حضرت جی مجھے تو علم ہے، پرندہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے، نبی کو پتہ نہیں ہے، پرندہ کیوں کہتا ہے مجھے پتہ ہے۔ اللہ نے اس کو اس جگہ پہنچا دیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، حکومت بھی دیکھ لی، وہاں کی سیاست بھی دیکھ لی، وہاں کا وزیر اعظم بھی۔ ملا چرگا خوش نصیب دے، ڈیرا خوش نصیب دے، سبحان اللہ۔ کہتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں جو وزیر اعظم دیکھا سرخی پاؤڈر والا، کون سا وزیر اعظم؟ میک اپ کرنے والا، دوپٹہ اوڑھنے والا، سرخی پاؤڈر والا، اور وہ کرسی پہ براجمان ہے کیسا؟ امرأۃ بے نظیر وزیر اعظم، خوبصورت وزیر اعظم جس کو دیکھو تو دل سیر حاصل بھی نہیں ہوتا، دل کرتا ہے بار بار دیکھتے رہیں۔ وہ وزیر توجہ ہے، ملک سبا والوں نے عورت کو وزیر اعظم بنایا، ملتان والوں نے حور کو نکالا۔ نیٹ پہ دیکھا ہے ملتان میں ایک کیا نکلی ہے؟ حور۔ توجہ ہے بھائی، وہ حور نکالی اور وہ حور بھی لوٹی گئی، اس حور سے بھی دھوکا ہو گیا، اس حور سے بھی فراڈ کر لیا۔ پاکستانیوں نے اس حور کو معاف نہیں کیا۔ جو پاکستانی قوم اپنی حور کو معاف نہیں کرتی وہ اپنی بیوی کو کیسے معاف کرے گا؟ اس کو دھوکا دینے سے کہہ رہ سکتا ہے۔ انہوں نے حور کو نکالنا، اس سے بھی دھوکا کر لیا، اس کو دیکھ کے وہ ڈانس کرتے رہے، اسی کو دیکھ کے وہ ناچتے رہے، اور جس وقت ختم ہو گیا جلوس تو اس کو حور کو جو پیسے دینے تھے وہ پیسے بھی نہ دیے، حور روتی ہوئی عدالت میں چلی گئی۔ حور کے جو متوالے تھے، جو مشتاق تھے، ان کے اوپر مقدمہ ہو گیا، وہ عدالت میں گھسیٹے جا رہے ہیں۔ اللہ ایسی حوروں سے، اللہ ایسی حوروں سے امان میں رکھے، اللہ ایسی حوروں سے بچائے، اللہ میں وہ حور عطا کرے جس حور کے بارے اللہ کہتے ہیں بے حورن ایسی حور زوجنام کذالک زوجناہم بحور قیامت والے دن میں آپ کو حور دوں گا، اس حور سے میں آپ کا نکاح کر دوں گا، وہ حور میں آپ کے تابع کر دوں گا، اس حور کو میں آپ کو جوڑا بنا دوں گا، اور جنت میں تیری وہ خادمہ ہوگی، جنت کے اندر وہ تیری خدمتگار ہوگی، تیرے اوپر پرچے کروانے والی، مقدمے کروانے والی، عدالت میں جانے والی حور رب نے نہیں بنائی، جو لوگوں نے حور بنائی ہے۔
وہ عدالت کے چکر لگوا رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ پرندہ کہتا ہے حضرت جی میں وزیر اعظم دیکھ کے آیا ہوں, بڑی خوبصورت عورت ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے چونکہ آپ وہاں گئے نہیں ہیں, ان کی حکومت کا حال میں دیکھ کے آیا ہوں. سیاست بھی کمزور ہے, مذہب بھی کمزور ہے, سیاسی طور پہ کمزور ہے, عورت کی حکمرانی چل رہی ہے, مذہبی طور پہ کمزور ہے کہ شرک کر کے مشرکانہ زندگی گزار رہے ہیں, مشرکانہ اعمال کر رہے ہیں. یسجدون للشمس من دون اللہ, وہ سورج کے پجاری ہیں, رب کے پجاری نہیں ہے. اور وہ بندہ مشرک ہوتا ہے جو سورج کا پجاری وہ بھی مشرک ہے, جو قبر کا پجاری وہ بھی مشرک ہے, جو جھنڈی کا پجاری وہ بھی مشرک ہے, جو زندہ کا پجاری وہ بھی مشرک ہے, جو مردہ کا پجاری وہ بھی مشرک ہے, جو جانوروں کا پجاری وہ بھی مشرک ہے, جو کسی شخصیت کا پجاری. ہاں قبر پرستی شرک ہے, شخصیت پرستی توحید ہے. بولو. جیسے قبر کا پجاری مشرک ہے ایسے کسی شخصیت کے آگے جھکنے والا, اس کی پوجا کرنے والا, اس کی خوشامد کرنے والا وہ بھی کبھی. اللہ اکبر. اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں اس قوم پہ عذاب آتا ہے اللہ کا جو کسی فاسق اور فاجر کی تعریفیں کرتی ہے. فاسق فاجر کی تعریف کرنے والی قوم کبھی رب کے عذاب سے بچ نہیں سکتی. کمال ہے ایک پرندہ اس قوم کا گلہ کرتا ہے جو قوم رب کی پوجا کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتی ہے. میں گلہ کیوں نہ کروں جو رب کی پوجا کو چھوڑ کے کسی بزرگ کی پوجا کرتا ہے. علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس ہدہد پرندے کے جانے کا پتہ نہیں ہے, اس نے جو کچھ وہاں دیکھا ہے حضرت کو اس کا پتہ نہیں ہے. چونٹی پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے اس کا پتہ نہیں ہے. ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. آمنہ کے لال کی ایک لونڈی ہے, ماریا اس کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے شکایت لگائی کہ ان کا تعلق ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنی تلوار دی اور تلوار دے کے کہنے لگے علی جہاں بھی معبور مل جائے اس کو وہاں قتل کر دینا. بہت بدنامی ہو گئی ہے. حضرت علی تلوار لے کے چل پڑتے ہیں. معبور نامی بندے کو جب اطلاع ملی کہ تیرے قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے وہ دوڑا, دوڑتے دوڑتے ایک کنویں میں جا کے بیٹھا چھپ کے کہ یہاں تو ویران جگہ ہے, خیر آباد جگہ ہے, یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں. حضرت علی اس کے پاؤں کے نشان کو دیکھتے دیکھتے اسی جگہ پہ پہنچے جہاں وہ کنویں میں لٹکا ہوا تھا. حضرت نے کہا نکل, باہر نکل, میری طرف آ جا. لیکن موت کے منہ میں کون آتا ہے؟ حضرت علی نیچے خود اترنا شروع کرتے ہیں. جو ہی اترے اور اس کی چادر تہمت وہ حضرت علی کے ہاتھ میں آئی, اوپر کھینچا, چادر اتر گئی تو وہ بندہ اتفاقی طور پر مرد بھی نہیں تھا نہ مرد تھا, اتفاقی طور پر وہ خنثی تھا. حضرت علی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ سے قتل نہیں ہوا. اسی طرح خالی ہاتھ واپس آتے ہیں. آمنہ کے لال انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس حضرت علی پہنچے. اللہ کے نبی فرمایا ما خطبک یا علی, علی تیرے ساتھ کیا بنا؟ میں نے آپ کو بھیجا تھا کہ بندے کو قتل کر کے آنا ہے. تیری تلوار تو اسی طرح تیرے ہاتھ میں موجود ہے, قتل والی علامات نشانیاں آثار موجود نہیں ہیں. آگے سے حضرت علی کہتے الحمدللہ الحمدللہ یا رسول اللہ, اللہ کا شکر ہے بغیر کسی جرم اور قصور کے میرے ذمے قتل والا گناہ نہیں لگا. حضرت نبی علیہ السلام فرماتے یہ کیسے ہوا؟ آگے سے معبور کہنے لگا حضرت جی جس بندے کو قتل کرنے کا آپ نے کہا تھا وہ تو سرے سے مرد ہی نہیں ہے, مردوں والی علامت ہی نہیں ہے, وہ تو خنثی ہے, اس کو میں کیسے قتل کرتا؟ آمنہ کے لال پتہ کیا فرماتے ہیں, حدیث کے کیا الفاظ ہیں, الشاہد یرا, الشاہد یرا مالا. اللہ
آمنہ کے لال فرماتے ہیں او علی آپ تو وہاں موجود تھے، آپ نے جو منظر دیکھا ہے اس کی وجہ سے آپ کو پتا چلا ہے، اور جو چیز غائب ہوتی ہے، نبی سے غائب ہو جائے، ولی سے غائب ہو جائے، پیر سے غائب ہو جائے، صدر وزیر سے غائب ہو جائے، اور جو غائب والی چیز ہوتی ہے الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، جو بندہ موقع پہ موجود ہوتا ہے جو کچھ وہ دیکھ سکتا ہے، جو فاصلے پہ ہوتا ہے، جو دوری پہ ہوتا ہے، چاہے وہ پردہ دور کا آ جائے، پردہ دیوار کا آ جائے، پردہ چادر کپڑے کا آ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس غائب اور پردے والی چیز کو دور والا نبی ولی دیکھ سکتا۔ بولو۔ اب کہتے ہیں روزے پہ جائیں تو اللہ کے رسول حاضرین کو دیکھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کی حاضری لگاتے ہیں۔ اگر میرا نبی کسی کو روزے کے اندر سے دیکھ لے، اگر وہ اوپر والا مسلمان ہے تو وہ بندہ حاجی نہیں بنے گا، نمازی نہیں بنے گا، وہ صحابی بن جائے گا، چونکہ میرے نبی نے دیکھ لیا۔ قانون یہی ہے، اللہ کا رسول کسی کو دیکھ لے یا وہ رسول کو دیکھ لے تو صحابی ہونے کے لیے یہ شرط کافی ہے، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے اشاعت و توحید والوں کا کہ جو بندہ مر جائے، قبر میں دفن ہو جائے، مٹی کے پردے آ جائے، مٹی کے پردوں سے کسی کا دیکھنا سننا محال ہے، ناممکن ہے اور مشکل ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ ہمارا ایمان اور یقینی ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے لا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔